پہلے میں غیر مسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک نمبر 1 سے سوال کریں. I'm Abhishek Garodia and I'm an engineer. See, my question is with regard to the hudud laws. Can I ask more than one question? One question, then wait, inshallah, come back to you, and then second question. One question at a time. You can go back. Yes, brother. Please clarify what hudud laws mean, basically with respect to the sexual exploitation of women. Sexual exploitation of women. It's a very pertinent topic right now, and it's been pertinent all through our lifetime. My point is, let's take the example of Pakistan. After the Zia-ul Haq regime, the hudud laws were imposed. I would like to know what the hudud laws say about the sexual exploitation of women. I mean, what kind of penalties and things like that are according to the women. Because let's say, take the example of Pakistan, as I said. After Zia-ul Haq came to power, and Islamization of the entire country took place to an even greater extent, the incidents of rape have soared. And the point that they make is that 4 male witnesses are required to quantify what a woman has to say about her status as far as the rape is concerned. So please, could you explain this? بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے, میں اردو میں جواب دوں گا کیونکہ تقریر اردو میں تھی. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں خواتین کے ساتھ سیکشول ایکسپلائٹیشن, اس کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے تو کیا سزا ہوتی ہے, اور مثال دی ان نے کہ پاکستان کے اندر ریپ کے لیے, بلاತ್ಕಾರ کے لیے, زنا بالجبر کے لیے کیا سزا ہے. اور ضیاء الحق کا اس نے اگزامپل دیا کہ 4 ثبوت کی ضرورت ہے, نہیں ملے تو اسی لیے ریپ پاکستان میں بڑھ گئی. بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ریپ کے لیے, زنا بالجبر کے لیے, بلاತ್ಕಾರ کے لیے 4 ثبوت کی ضرورت ہے. قرآن مجید یا حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ بلاತ್ಕಾರ یا زنا بالجبر کے لیے 4 ثبوت کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, جو میں نے آیت کوٹ کی, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں, اگر کوئی الزام لگاتا ہے عورت پر کہ اس نے کوئی زنا کیا, دوسرا کچھ کیا, تو 4 ثبوت کی ضرورت ہے. یا بچہ لانے برابر نہیں. زنا کے لیے اگر کوئی الزام لگاتا ہے کہ یہ عورت نے زنا کیا یا وہ مرد نے زنا کیا, تو وہ آدمی جو الزام لگاتا ہے اس کو 4 ثبوت پیش کرنا فرض ہے. اگر 4 ثبوت پیش نہیں کر سکتا تو وہ آدمی کو 80 کوڑے پڑیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی عورت کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے تو وہ عورت اگر الزام لگاتی ہے اس وقت 4 ثبوت کی ضرورت نہیں. ہے تو اچھی بات ہے. اور یہ حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث میں, کہ ایک بار ایک عورت کہتی ہے کہ ایک آدمی نے میرے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحیح آدمی کو جس نے بلاತ್ಕಾರ کیا اس کو سزائے موت دیتے ہیں. صحیح حدیث ہے. اس ٹائم 4 ثبوت کی ضرورت نہیں, لیکن ثبوت کی ضرورت ہے. اٹ میں بی این ایویڈنس اونلی آف دا وومن, بٹ اٹ شوڈ بی بیکڈ اپ ود سرکمسٹینشیل ایویڈنس. مطلب بلاತ್ಕಾರ اگر کوئی عورت الزام لگاتی ہے, اگر ثابت ہوتا ہے, چاہے وہ میڈیکل سائنس سے ہو, چاہے وہ اینی وے سے ہو, ثابت ہو جائے تو وہ آدمی کو سزائے موت ہے اسلام میں. اسی لیے آپ دیکھیں گے اسلام میں دیر از سم تھنگ لائک ماڈسٹی. ہر ریلیجن میں کہا گیا ہے کہ عورت کو مت چھیڑو. آپ نے کہا سیکشل ایکسپلائٹیشن بہت قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ایز ٹیزنگ, بعد میں ویریس ادر تھنگ, اینڈ ون آف دا ہائیسٹ از ریپ. وقت نہیں کہ میں سارے ایکسپلائٹیشن کی بات کروں, لیکن ٹاکنگ اباؤٹ ایز ٹیزنگ. سارے مذاہب میں کہا گیا ہے کہ عورت کو مت چھیڑو, عورت کا بلاತ್ಕಾರ مت کرو. ہندوازم میں کہا گیا ہے, کرسچینٹی میں کہا گیا ہے, اسلام میں کہا گیا ہے. لیکن اسلام میں طریقہ دکھایا گیا ہے کس طریقے سے معاشرہ بنے جہاں کوئی عورت کو نہ چھیڑے, کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ نہ کرے. اسلام کے اندر حجاب ہے. حجاب, لوگ ہمیشہ بات کرتے عورت کا حجاب, عورت کا حجاب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے آدمی کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے, پھر عورت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں, اے مومن مرد, جب بھی آپ کوئی عورت کو دیکھتے ہیں اور کوئی غلط خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں, فوراً نظر نیچے کرو. ایک بار ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں, حرام ہے. اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. میں نے ابھی تک آدھی نظر پوری نہیں کیا.
جب اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھور گھور کے ایک لڑکی کو 10 منٹ تک دیکھو بنا پلک کے جھپکائے وداؤٹ بلنکنگ اور کہو کہ میں نظر پوری نہیں کیا. اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا اگر ان انٹینشنلی انجانے میں آپ کوئی عورت کو دیکھتے ہیں، لڑکی کو دیکھتے، پھر سے اس کے بیوٹی پہ فیسٹ کرنے کے لیے مت دیکھو. اس کے بعد آتا ہے حجاب عورت کے لیے. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31. Say to the believing woman, کہو مومنہ سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کرے، اپنا سر ڈھاکے اور اپنی زینت نہ دکھائے ایکسپٹ واٹ نیسری، جتنی ضرورت ہے اتنا. صرف اپنے والدہ، اپنے شوہر، اپنے بیٹے جو محرم ہیں ان کے سامنے وہ اتنے حجاب اسٹرکٹلی کرنا ضروری نہیں. حجاب کے 6 نقطے ہیں اسلام میں. سب سے پہلے نقطہ ہے سطر، مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینڈ. خواتین کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ ٹل رسٹ، کلائی تک کے کھلے رہ سکتے، باقی پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 نقطے مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے. دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے تھرو دیکھ سکیں. اٹ شوڈ ناٹ بی ٹرانسپیرنٹ اور ٹرانسلوسینٹ. نمبر 3، اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ مرد یا عورت کا ڈھانچہ دکھے. چوتھا نقطہ، اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ اپوزٹ جنس، دوسرا جنس متاثر ہو سکے. 5واں نقطہ، دوسرے جنس کے کپڑے مت پہنو. 6واں نقطہ، وہ کپڑے مت پہنو جو دوسرے مذہب کی نشانی ہے. یہ نقطے ہیں. اور اللہ کے رسول فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں 59 میں اللہ فرماتے، اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے، اپنے بیٹیوں سے، مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو ایک کلوک اوڑے، جلباب اوڑے، تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے. نو ون شوڈ molest them، کوئی ان سے چھیڑخانی نہ کرے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر کلکتہ میں 2 جڑواں بہن بہت خوبصورت، یکساں خوبصورت، دونوں کلکتہ کے سڑک پہ چل رہے ہیں، ایک بہن پہنی ہے اسلامک کپڑے، حجاب، سارا جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف منہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں. دوسری بہن مغربی کپڑے پہنی ہے، منی اسکرٹ اور شارٹ، اور دونوں چل رہے کلکتہ کے سڑک کے اوپر. اور کونے کے اوپر کھڑا ہوا ہے ایک لفنگا لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سے لڑکی کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو اسلامک حجاب پہنی ہوئی کہ وہ لڑکی جو مغربی منی اسکرٹ اور شارٹ پہنی ہوئی؟ کس کو چھیڑے گا؟ Obviously the one with obviously the one wearing the western clothes, the mini skirt and shorts. تو اسلام میں صحیح کہا گیا، حجاب کہا گیا ہے عورتوں سے تاکہ وہ عورت کو پروٹیکٹ کر سکے. اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں جو ہم سمجھتے سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے، سب سے اونچا ملک ہے، موسٹ ایڈوانس کنٹری، آپ جانتے ہیں وہاں سب سے زیادہ ریپ ہوتے. اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس اب 1990 میں FBI کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے آن ایوریج تقریباً ہر روز 1756 کیسز آف ریپ ٹک پلیس. ہر روز اتنے بلاತ್ಕಾರ ہوئے. 1996 کی اسٹیٹسٹکس سے US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہر روز تقریباً 2713 ریپ ہوئے. 1990 میں 1756، 1996 میں 2713 میں بھی امریکنز کو اور مردان یہ آئے، بڑھ گیا ریپ، بلاತ್ಕಾರ بڑھ گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اسلامک شریعت امریکہ میں اختیار کریں گے، اگر کوئی آدمی خاتون کو دیکھتا ہے، برے خیالات آتے ہیں، نظر نیچے کرو، اس کے بعد خاتون سر سے پاؤں تک ڈھکی رہنا چاہیے، صرف چہرہ یا ہاتھ کھلا رہ سکتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی کسی کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، کیپٹل پنشمنٹ، ڈیتھ پینلٹی، سزائے موت. میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاತ್ಕಾರ کی تعداد امریکہ میں بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ see the point about America. بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. I cannot answer this. بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ اگر کوئی آدمی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، اور میں سوال پوچھا ہندو سے، کئی غیر مسلم سے پوچھتا ہوں میں کہ اگر آپ کے والدہ کا کوئی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے ہائپوتھیٹیکل، اور اگر وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو آپ کے سامنے لے کے آیا جائے گا، آپ کیا سزا دیں گے؟ 100% سب غیر مسلم نے کہا کہ میں اس کو سزائے موت دوں گا.
تو اپنی والدہ کا کوئی بلاत्कार کرتا ہے آپ کو سزائے موت دینے کا ہے, دوسری کسی والدہ کا کرتا ہے تو آپ بولتے ہیں سزائے موت از اے مرسیلیس پنشمنٹ, وہ بہت خطرناک ہے. کوئی غیر مسلم نے کہا کہ میں تو اس کو تڑپا کے ماروں گا. سب سے لیسٹ بلاत्कार جو پورے دنیا میں ہوتا ہے وہ سعودی عربیہ. کیوں؟ کیونکہ یہ شریعت والا لاگو ہے. پاکستان کون کہتا ہے کہ پورا اسلامک ملک ہے؟ نام کا ہے پاکستان. سم پلیسز دے فالو, سم دے ڈونٹ. کچھ چیز فالو کرتے کچھ نہیں. تو پاکستان کو مت دیکھو اسلام کو جانچنے کے لیے. پاکستان یا سعودی عربیہ یا دوسرا کوئی ملک کو مت دیکھو. اسلام کو جانچنا ہے تو جانچو قرآن اور حدیث کی روشنی میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ میں رول لاگو ہو جائے گا کہ کوئی بھی آدمی اگر غلط نظر سے دیکھتا ہے اسے نیچے دیکھنا چاہیے, عورت حجاب پہننا چاہیے, اس کے بعد کوئی بلاत्कार کرتا ہے سزائے موت, تو امریکہ کے اندر یہ بلاत्کار کی تعداد بڑھیں گی وہی کے وہی رہیں گی یا گھٹیں گی؟ I should be allowed to also say something about this. So for give the answer, then I'll give you a chance to speak. You're giving me very few options. Sorry? Are you not giving me the right options then? There's no fourth option. Is there a fourth option? No, then I can't answer, I guess. No, is there a fourth option? That's what I want to talk about. Is there any fourth option? There cannot be any option. Either it remains the same, it goes up, it remains the same or goes down. There's no fourth option. Hypothesis is based on certain assumptions. So what assumption? But my point is that we cannot just say what's going to happen to America if we actually impose the Sharia. If you're illogical, you can't. If you're logical, you can. That's right. What's the argument? Tell me. See, my point is, again, Sharia can be imposed in America also, but we have to also see the fact that a lot of these cases are not reported in certain Islamic countries also. Brother, I'm not talking about Islamic country. I'm asking a simple question. You can pose the second question, you can pose 10 questions, I'll reply, but you should be truthful to yourself. If suppose, God forbid, someone rapes a mother, and if the rapist is in front of you, what punishment will you give him? The only reason I'm asking this question is because this disturbs me. What disturbs you? The point about rape. The fact that there should be capital punishment to people who actually rape. Very good. So that's what Islam says. That's what I'm saying. So that's what so I'm with you, brother. So why are you getting scared to reply? Don't get scared. So the thing is that anyone who rapes, that is the reason L.K. Advani, the previous Home Minister, ex-Home Minister, few years back, he suggested that there should be death penalty for the rapist. Therefore, congratulate him. I may not agree with his other policies. Correct. What he says, I agree with him. So he suggested that in India there should be death penalty for a rapist. Maybe the next Home Minister will say that the woman should be dressed up in hijab. Maybe. Okay, now what's the other argument, brother? My point exactly is that... Next question. Next question. Your first question answered or not? More or less, I think. More or less? Yeah, brother, be truthful. What more or less? Which parent? I'm telling, don't look at Pakistan for Islam. Am I talking about Pakistan here? Am I talking about Pakistan? That means you didn't hear my lecture correctly. I told that don't look at Muslims or Muslim societies. آپ مسلمان اور مسلم معاشرے کو مت دیکھو اسلام کو جاننے کے لیے. اسلام کو جاننے کے لیے قرآن اور حدیث دیکھو. میں قرآن کا اتنا حوالہ دیا, حدیث کا حوالہ دیا, آپ بولتا ہے موسٹ. What most? Your answers are absolutely fine as far as the hudud. Still like that. Very good. Now next question. But you can wait, brother. If you don't mind, brother, we'll give the other non-Muslim the chance. We'll come back to you. You can go behind the other non-Muslim if they are non-Muslims. I'll answer your question. Don't go away. You can stand in the queue. Mic number 2. اگر کوئی غیر مسلم ہے تو پوچھ سکتا ہے. میں پوچھیے. میرا نام سیتل داس گپتا ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں کلاس 10 کا. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا سر کہ ایک لیڈی جو اپنے ہسبینڈ سے شادی کرتی ہے اسے کتنا حد تک جائے اسے پیار کرے. پیار کتنا ہوتا ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جب ایک عورت اپنے ہسبینڈ سے شادی نے ایک آدمی سے شادی کر کے ہسبینڈ بن جاتا ہو. ہسبینڈ سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ایک عورت ایک آدمی سے شادی کرتی ہے تو وہ ہسبینڈ بن جاتا ہے. اس سے کتنا اختیار ہے, کتنا پیار کرے. جتنا زیادہ کرے اتنا اچھا ہے. جتنا زیادہ کرے اتنا اچھا ہے. اور شوہر کے لیے بھی, شوہر بھی جتنا زیادہ پیار کرے اپنے بیوی سے اتنا اچھا ہے, اتنا اچھا مومن ہو. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن. My name is Hilary Pang, and I've come here especially to ask you this question, which has been playing on my mind from the time I was a kid. Yes, Sister Hilary, you're most welcome to ask the question. Hillary who climbed Mount Everest, that's Hillary. Yes, Sister, most welcome to ask the question. Adam and Eve had 2 sons, right? Yes. Cain killed Abel. Fine. And how is this big world come around?
Can you explain this to me? I have asked priests, I have asked bishops, I have asked everyone in this world that I have come around. I've been to Australia, Taiwan, Singapore, all over, but nobody can give me this explanation. So kindly, I request you, Mr. Zakir Naik, I've been longing to meet you, to ask you not only this question, but many other questions, if I get a chance. I hope you understand Urdu, Hindi, because this Very is, backward in Urdu and Hindi. If you can explain into English and then translate it in your Urdu, I don't mind. okay, sister. First I'll give the answer because you're a non-Muslim. I'll give an exception. Normally when I speak in English, I only answer in English. If I speak in Urdu, I only answer in Urdu. I'm more comfortable with English, so I'll give you an opportunity, sister. The sister asked a question that Adam had two sons, Cain and Abel. In Islam also, in the Quran, Habil or Qabil. So, how did the human race come into existence? She's trying to say indirectly that when the two sons were there, and from them, how more children were born. Does it mean that they did incest? Incest means having sexual relationship with the close relatives. That's the question. Correct, sister? No. They may be having with animals for all you know. Some people do look like animals, like apes and baboons. So maybe they did have relationship with them. So what's the question then? My question is, how did this world come? I want to know the truth. How did the world come to know the truth of what? I want to know how did this such a big world come around? How did When they come? That's what I'm telling you. How did it come into existence? So that's what I'm telling you. Yeah. How did the world come into existence? According to the Quran, according to the Bible, the first pair of human beings were Adam and Eve, peace be upon them both. Both of them were the first human beings. And Allah says in the Quran, and I quoted that in my talk, in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 1, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. O humankind, reverence your guardian Lord, who has created you from a single person and created like nature is made, and from it twins, multiple women and men. That means all of us, sister, are children of Adam and Eve. How are we children? Because they had children, and from them there were many children. What people object to is that how come the children of Adam, peace be upon him, and Eve, peace be upon her, how did the children have sex among themselves, and how did the human race continue? The point to be noted, sister, is that the major concept of Islam about oneness of God, not to do idol worship, is the same from Adam alayhi salam till Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. But the minor points kept on changing. At that time, at the time of Adam, peace be upon him, the law was that the brothers and sisters born in the same delivery, they should not marry one another. The brothers and sisters born in the same delivery should not marry one another. So, amongst the sisters and brothers who have not born in the same delivery, they married each other and they had children. Later on, when the human race kept on expanding, then the law came that the brothers and sisters should not have sexual relationship. That's what the Quran says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 22, 23, 24, that you cannot marry your mother, your sister, your daughter, and your mother's sisters, your brother's daughter, your sister's daughter, and a big list of mahram is given. So sister, previously the rule was that marrying amongst the same delivery was prohibited, marrying from different delivery was permitted because there was only one pair of humankind. That's how the human race kept on expanding, and today all the human beings, more than 6 billion of us, sister, we have got the same common great grandparent, that is Adam and Eve, peace be upon them. Hope that answers the question, sister. Sister, hope that answers the question. There was no animal involved in between. If you have sex with an animal, a human being is not born. I'm a medical doctor. Having sex with an animal is called bestiality. I'm a medical doctor. If you have sex with an animal, a human being is not born. So this human race came, our great grandparent was one common, that is Adam and Eve, peace be upon them. Hope that answers the question.